بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس علمی تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو زبان کا مسئلہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت گہرا قانونی فلسفہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسانی سوچ کے نئے زاویے کھول دیتا ہے۔ اچھا، تصور کریں کہ کوئی شخص انتہائی غصے میں قسم کھاتا ہے کہ وہ کبھی فلاں شخص کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اگلے ہی دن ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا اس کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تم نے تو قسم کھائی تھی، تو وہ آگے سے مسکرا کر کہے گا کہ بھائی میں نے تو قدم رکھنے کی قسم کھائی تھی نا، اور میرے قدم تو زمین پہ لگے ہی نہیں۔ بالکل، تو کیا اس کی قسم ٹوٹ گئی؟ کیا اس نے قانون کی خلاف ورزی کی؟ اسلامی فقہ کے اصولوں کے تحت اس کا جواب ہے جی ہاں، قسم ٹوٹ گئی۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم محض الفاظ کے سدھی معنی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، بلکہ ہم اس حیرت انگیز قانونی اور لسانی نظام کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآنی آیات اور احادیث سے احکام اخذ کرتے وقت علماء کرام ایک ایک لفظ کے ظاہری، باطنی اور استعاراتی پہلوؤں کو کس خوردبین سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ دیکھیے، اس علم کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ انسانی عقل کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ فہم کو ایک ایسا منظم خاکہ فراہم کرتا ہے جہاں الہی منشا کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ تو اگر ہم بالکل بنیادی سطح سے شروع کریں، الفاظ کی بنیادی اکائیوں پر غور کریں، تو قانون سازی کا سارا دارومدار کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر سارا دارومدار اس بات پر ہے کہ کلام خاص ہے، عام ہے یا مطلق ہے۔ میں مثال سے سمجھاتی ہوں۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 قروء کا ذکر آیا ہے۔ عربی میں یہ ثلاثۃ قروء ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو لفظ 3 ہے، یہ ایک خاص عدد ہے۔ یعنی قانون سازی کی دنیا میں جب کوئی لفظ کسی مخصوص اور معلوم معنی کے لیے وضع کر دیا جائے تو وہ خاص کہلاتا ہے؟ جی بالکل، درست فرمایا آپ نے۔ اور اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اس پر بعینہ عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی اس میں 2 یا 2.5 یا 3.5 کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ بالکل نہیں۔ لیکن یہاں اصول فقہ پڑھنے والے کسی طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر قروء کے معنی میں ہی اختلاف ہو۔ ہاں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ علماء اسے پاکی کا زمانہ یعنی طہر مانتے ہیں اور کچھ اسے حیض کا زمانہ مانتے ہیں، تو پھر اس خاص عدد یعنی 3 کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ یہی وہ مقام آتا ہے جہاں عربی گرامر کی باریکیاں ایک بہت بڑے قانونی فیصلے کی بنیاد بنتی ہیں۔ دیکھیے، قرآنی عبارت میں جو عدد استعمال ہوا ہے یعنی ثلاثۃ، وہ عربی زبان کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ صحیح۔ اور عربی گرامر کا ایک نہایت پختہ اصول ہے کہ اگر عدد مؤنث ہو تو جس چیز کو گنا جا رہا ہے یعنی معدود، وہ لازماً مذکر ہوگا۔ ارے واہ! تو اب اگر ہم قروء کا مطلب طہر لیتے ہیں جو کہ عربی میں ایک مذکر لفظ ہے، تو پھر 3 کی گنتی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی نا؟ جی ہاں، بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق تو ہمیشہ پاکی کی حالت میں دی جاتی ہے، تو وہ موجودہ پاکی کا دور تو مکمل نہیں ہوگا، کچھ دن تو گزر چکے ہوں گے نا اس پاکی کے۔ تو حساب بنے گا 2 اور کچھ حصے کا، یعنی 2.5 کے قریب۔ تو پھر وہ قرآنی لفظ 3 جو کہ خاص اور قطعی لفظ ہے، اس پر مکمل عمل نہیں ہو پائے گا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لہٰذا لفظ 3 کی قطعیت کو بچانے کے لیے علماء کرام نے یہ طے کیا کہ اس سے مراد حیض ہے، تاکہ مکمل 3 کی گنتی پوری کی جا سکے۔ یہ حیرت انگیز ہے، مطلب محض گرامر کے مذکر اور مؤنث ہونے کا اصول ایک پورے قانونی حکم یعنی عورت کی عدت کے دورانیے کا رخ متعین کر رہا ہے۔ جی، اور اگر ہم خاص سے نکل کر عام الفاظ کی طرف آئیں تو وہاں بھی قانون بہت شاندار طریقے سے کام کرتا ہے۔ عام الفاظ کے حوالے سے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام بیانات کو پکڑ کر بحث شروع کر دیتے ہیں اور سیاق و سباق کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شریعت عام الفاظ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ دیکھیے، عام الفاظ کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک حکم ہے کہ قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ اب یہ حکم ایک عام نوعیت کا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنا فرض ہے؟
جی، لیکن دوسری جانب حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب یہاں ایک سطحی سوچ رکھنے والا انسان شاید یہ سمجھے کہ دونوں میں تضاد ہے، یعنی یا تو قرآن کی بات مان لی جائے یا حدیث کی۔ لیکن اصول فقہ کے ماہرین ایسا نہیں کرتے، وہ ان دونوں کو ایک شاندار توازن میں لاتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ قرآن کے عام حکم کو حدیث کی وجہ سے ختم یا منسوخ تو نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ نافذ کرتے ہوں گے، ہے نا؟ 100% درست۔ اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کے اس عام حکم کے تحت مطلق کوئی بھی قرآنی حصہ پڑھنا فرض قرار پایا، جبکہ حدیث کی روشنی میں خاص صورت الفاتحہ کا پڑھنا واجب ٹھہرا۔ واہ! اس طرح نہ تو قرآن کے عام حکم میں کوئی تبدیلی لائی گئی اور نہ ہی حدیث کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ دونوں احکامات اپنی اپنی طاقت کے مطابق قانون کا حصہ بن گئے۔ بالکل، اور یہ توازن اس لیے بے حد ضروری ہے تاکہ دین کے مختلف ماخذ ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے ایک دوسرے کی تشریح کریں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب ہم قانون کے اتنے قطعی ہونے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر مطلق الفاظ کے حوالے سے، تو مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے۔ وہ کس حوالے سے؟ مطلق سے مراد تو وہ لفظ ہے جو کسی قید یا شرط سے آزاد ہو، جیسے وضو کے معاملے میں چہرہ دھونے کا حکم مطلق ہے، جس میں نیت کا کوئی ذکر نہیں۔ جی، لہٰذا نیت کرنا حدیث کی روح سے سنت ٹھہرا اور دھونا قرآن کی روح سے فرض۔ بالکل، اسی طرح پانی کے حوالے سے بھی حکم مطلق ہے کہ پانی سے وضو کرو، چاہے اس میں تھوڑا زعفران ہی کیوں نہ ملا ہو۔ تو مجھے ذرا یہ سوچنے دیں، کیا اس سے قانون میں ایک طرح کی غیر ضروری سختی پیدا نہیں ہو جاتی؟ سختی؟ وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں، اگر میرا باس مجھے کہے کہ پانی لے کر آؤ، اب یہ ایک مطلق حکم ہے۔ اب میں اگر اس کے لیے نلکے کا سادہ پانی لے آؤں اور وہ غصہ ہو جائے کہ میں تو منرل واٹر مانگ رہا تھا، تو قانون تو یہی کہے گا نا کہ باس کا حکم تو مطلق تھا، میں نے سادہ پانی لا کر تعمیل کر دی۔ جی ہاں۔ تو کیا شریعت میں مطلق الفاظ پر یوں قائم رہنا قانون کو بہت زیادہ خشک اور روبوٹک نہیں بنا دیتا؟ بظاہر یہ سختی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی فلسفیانہ گہرائی میں اتریں تو یہ سختی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اصل ماخذ کی حفاظت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی رعایت ہے۔ رعایت؟ انسانوں کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیے، شریعت سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر قرآن کا ایک حکم مطلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون بنانے والے نے خود اسے کسی شرط میں قید نہیں کیا۔ صحیح۔ اب اگر انسان اپنی مرضی سے اس میں شرطیں لگانے لگیں یا کوئی قیاس کر کے اس مطلق حکم کو محدود کرنے کی کوشش کریں تو استغفر اللہ، یہ تو دین کو بدلنے کے مترادف ہو جائے گا نا، گویا انسان خود قانون ساز بن بیٹھا ہے۔ اچھا، اب میں سمجھا، یعنی اگر شریعت نے کسی چیز کو کھلا چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے جان بوجھ کر وسیع رکھنا چاہتی ہے۔ بالکل، آپ کی وہ باس والی مثال بالکل برمحل تھی۔ باس نے مطلق پانی مانگا، ملازم نے پانی لا دیا، اب باس کے پاس ناراض ہونے کا کوئی قانونی جواز بچتا ہی نہیں۔ ہاں، واقعی۔ اسی طرح جب وضو کے لیے پانی کا مطلق حکم آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز عرف عام میں پانی کہلاتی ہے، اس سے وضو ہو جائے گا۔ چاہے اس میں کچھ زعفران گر جائے، لیکن وہ شربت نہ بنے اور پانی ہی کہلائے تو شریعت اسے قبول کرتی ہے۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی عالم، کوئی قاضی یا کوئی بھی انسان اللہ کی دی ہوئی اس وسعت اور آزادی کو اپنی خود ساختہ پابندیوں سے چھین نہیں سکتا۔ مطلق پر قائم رہنا دراصل انسانی حریت کا تحفظ ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی نیا اور خوبصورت زاویہ ہے، مطلب قطعیت دراصل تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم لفظوں کی اتنی ہی سختی سے پابندی کریں تو پھر انسانوں کے بولنے کے قدرتی انداز کا کیا بنے گا؟ آپ کا اشارہ استعاراتی گفتگو کی طرف ہے۔ جی، ہم تو ہمیشہ سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے نا، کبھی طنز ہوتا ہے، کبھی محاورہ ہوتا ہے، تو کیا قانونی الفاظ ہمیشہ اپنے ظاہری اور لغوی معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں؟ ہم نے شروع میں اس شخص کی بات کی تھی جس نے گھوڑے پر بیٹھ کر گھر میں داخل ہونے کی قسم کھائی تھی۔ ہاں، یہ بحث اسی زمرے میں آتی ہے جسے حقیقت اور مجاز کہا جاتا ہے۔ زبان و بیان کا یہ پہلو اسلامی قانون میں بڑی نزاکت کے ساتھ برتا گیا ہے۔ تو اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اصول بڑا سیدھا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک لفظ کی حقیقت یعنی اس کا لغوی معنی اور اس کا مجاز یعنی استعارتی معنی، دونوں کو بے وقت مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ایک وقت میں قانون صرف ایک ہی معنی کو نافذ کرے گا۔
تو اس شخص کے معاملے میں جس نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اس کے قدم تو زمین پر نہیں لگے. تو اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو اس نے قسم نہیں توڑی، لیکن ہم نے آغاز میں کہا کہ قانون کی نظر میں اس کی قسم ٹوٹ گئی. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہاں عرف یعنی معاشرتی رواج کا کردار سامنے آ جاتا ہے. معاشرے میں جب کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو اس کا لغوی معنی یعنی اپنا پاؤں فرش پر رکھنا وہ مکمل طور پر متروک ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. عرف عام میں اس کا صرف ایک ہی مجازی معنی لیا جاتا ہے، اور وہ ہے گھر میں داخل ہونا. بالکل. اب چاہے وہ شخص جوتے پہن کر جائے، ننگے پاؤں جائے یا اڑ کر چلا جائے، قانون یہ دیکھے گا کہ عرف کے مطابق اس لفظ کا مقصد کیا تھا. تو اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور پھر ہیلے بہانے تلاش کرے کہ بھئی میرا قدم تو نہیں لگا، اور یوں قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو استغفر اللہ، شریعت اسے اس کی چالاکیوں کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی. جی نہیں، بالکل اجازت نہیں دیتی. معاشرہ الفاظ کو جو معنی پہناتا ہے، قانون اس کا پورا احترام کرتا ہے. اس کی ایک اور بڑی دلچسپ جہت بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ فرض کریں کوئی قسم کھائے کہ وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گا. اچھا. اب اگر حیاتیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو مچھلی کا بھی تو گوشت ہی ہوتا ہے نا. تو اگر وہ مچھلی کھا لے تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی؟ یہیں پر اصول فقہ اپنی عملیت پسندی دکھاتا ہے. اگرچہ لغوی اور حیاتیاتی اعتبار سے مچھلی گوشت ہے، لیکن اگر ہم اور آپ بازار جائیں اور دکاندار سے کہیں کہ گوشت دے دو، تو کیا وہ ہمیں کبھی مچھلی دے گا؟ بالکل نہیں. وہ تو سیدھا کسائی کی دکان کی طرف اشارہ کرے گا. جی، عرف عام میں جب گوشت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد گائے، بکرے یا اونٹ وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے. چونکہ معاشرے میں مچھلی کو اس گوشت کے زمرے میں نہیں رکھا جاتا، اس لیے اگر وہ مچھلی کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. واہ! یہاں لغوی حقیقت کو چھوڑ کر معاشرتی عرف کو حتمی دلیل مانا گیا ہے. لیکن رکیے، یہ تو ایک الجھن پیدا کر رہا ہے. کیسی الجھن؟ اگر ہم معاشرتی معنوں کو اتنی اہمیت دینے لگیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا دل چاہے ہم لغوی معنی کو مان لیں اور جب چاہے مجازی معنی کو؟ یہ تو قانون میں ایک طرح کا انتشار پیدا کر دے گا کہ ہر شخص اپنی مرضی کی تشریح کرے. یہ فیصلہ آخر کیسے ہوگا کہ کب حقیقت لینی ہے اور کب مجاز؟ دیکھیے، شریعت میں من مانی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک انتہائی سخت اصول کے تحت چلتا ہے. اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حقیقت یعنی لغوی معنی ہمیشہ پہلی ترجیح ہوتی ہے. یعنی قانون سب سے پہلے لفظ کو اس کے ظاہر پر ہی پرکھے گا. جی ہاں، مجاز کی طرف تب تک نہیں جایا جا سکتا جب تک لغوی معنی پر عمل کرنا یا تو بالکل ناممکن نہ ہو جائے، یا معاشرے نے اسے مکمل طور پر ترک نہ کر دیا ہو، یا پھر کلام کے سیاق و سباق میں اس کی کوئی جگہ نہ بنتی ہو. مطلب اگر حقیقت پر عمل ممکن ہے تو مجاز کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں؟ بالکل نہیں. یہ درجہ بندی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ قانون میں ٹھہراؤ رہے اور الفاظ کے معنی کو کھلونا نہ بنا لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا فلٹر موجود ہے جس سے گزر کر ہی کوئی لفظ اپنے مجازی معنی تک پہنچ سکتا ہے. یہیں سے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں. جی ضرور. جب ہم نے حقیقت اور مجاز کے استعمال کو سمجھ لیا تو اب بات آ جاتی ہے انسانی نیتوں کی. انسان جب بولتا ہے تو کبھی اس کے ارادے واضح ہوتے ہیں اور کبھی وہ جان بوجھ کر گول مول بات کرتا ہے. جی، جسے فقہ کی اصطلاح میں صریح اور کنایہ کہا جاتا ہے. تو جب ارادے واضح الفاظ میں ہوں یعنی صریح ہوں، اور جب الفاظ مبہم ہوں یعنی کنایہ ہوں، تو ان کے قانونی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ صریح الفاظ تو قانون کی دنیا میں ایک تلوار کی طرح ہوتے ہیں. ان کا مطلب بالکل عیاں ہوتا ہے اور ان میں کوئی دوسرا پہلو نکلتا ہی نہیں. جیسے معاشی معاملات میں کوئی کہے میں نے بیچا یا میں نے خریدا. جی، یا خاندانی معاملات میں کوئی شخص واضح لفظوں میں طلاق دے دے. اصول یہ ہے کہ صریح الفاظ میں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. جو لفظ زبان سے ادا ہو گیا، قانون اسی وقت لاگو ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی غصے میں آ کر صریح الفاظ بول دے اور بعد میں کہے کہ میری تو نیت ہی نہیں تھی، میں تو بس ڈرا رہا تھا، تو قانون اس کی اس بات کو نہیں مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا. اگر کوئی واضح لفظوں میں کسی رشتے کو ختم کرے یا کوئی معاہدہ کرے اور پھر نیت کا بہانہ بنائے تو استغفر اللہ، شریعت اسے یہ عذر پیش کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتی. یعنی قانون انسان کو اس کی زبان کا پابند بناتا ہے؟ جی، اگر ایسا نہ ہو تو معاشرے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی سنگین بات کہہ کر مکر جائے گا. حقوق کا تحفظ اسی صورت ممکن ہے جب صریح الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیا جائے.
اور کنایا یعنی وہ مبہم الفاظ جن کے کئی مطلب نکل سکتے ہوں، وہاں تو ظاہر نیت دیکھنی پڑے گی، کیونکہ لفظ خود تو اپنا مطلب نہیں بتا رہا۔ بالکل، کنایا میں چونکہ ابہام ہوتا ہے، اس لیے وہاں فیصلہ کرنے کے لیے بولنے والے کی نیت معلوم کرنا لازمی ہے۔ لیکن یہاں اصول فقہ کا ایک ایسا قاعدہ موجود ہے جو عدالتی نظام کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کنایا الفاظ سے پیدا ہونے والے شبہ کی وجہ سے حدود یعنی شریعت کی سخت ترین سزائیں نافذ نہیں کی جاتی۔ اچھا، اگر کوئی شخص کسی سنگین جرم کا اعتراف ایسے مبہم الفاظ میں کرے جس کے دو مطلب نکل سکتے ہوں، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ کنایا میں شک کا پہلو آ گیا ہے۔ ایک منٹ، مجھے ذرا یہاں پر رک کر یہ سمجھنے دیں۔ اگر کسی نے واقعی جرم کیا ہے اور اس نے ایسی زبان استعمال کی جو مبہم تھی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے حد کی سزا نہیں ملے گی؟ جی، شرعی حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ قانون میں ایک بہت بڑا شگاف نہیں ہے؟ مجھے یہ پوچھتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ مجرموں کے لیے بچ نکلنے کا ایک قانونی راستہ یا لوپ ہول نہیں بن گیا کہ کوئی بھی مجرم مبہم بات کرے اور سزا سے بچ جائے؟ تو استغفر اللہ، بظاہر تو یہ نظام عدل کی بہت بڑی کمزوری لگتی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ بہت فطری سوال ہے جو کسی بھی طالب علم کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی قانونی کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو اسلامی نظام عدل کا اوج کمال ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت انسانی جان، مال اور عزت کا کس قدر احترام کرتی ہے۔ حدود کے معاملات میں اسلام کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ سزاؤں کو شبہات کی بنیاد پر ٹال دیا جائے۔ یعنی احتیاط کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بالکل، کسی شخص کی جان لینا یا اس پر کوئی سنگین سزا نافذ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے اقرار میں رتی برابر بھی شک ہے تو قاضی کے لیے حد جاری کرنا منع ہے۔ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جائے گا۔ صحیح۔ کسی بے گناہ کا ناحق خون بہانا یا اس کی عزت اچھالنا، استغفر اللہ، شریعت کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بچنے کے لیے وہ مجرم کو شک کا فائدہ دے کر چھوڑنا بہتر سمجھتی ہے۔ تو یہ بات ہے، مطلب احتیاط کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن کیا وہ مجرم قانون کی گرفت سے بالکل ہی چھوٹ جائے گا؟ نہیں، وہ قانون کی گرفت سے بالکل آزاد نہیں ہوگا۔ حد جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہو گیا۔ قاضی اس کے جرم کی نوعیت اور حالات کے مطابق اسے تعزیر یعنی کوئی بھی مناسب سزا دے سکتا ہے، جیسے قید وغیرہ۔ اچھا، تو مطلب سزا ملے گی، لیکن جو شریعت کی مقرر کردہ انتہائی درجے کی سزا ہے وہ شک کی موجودگی میں ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شریعت سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ ثبوت کا معیار اس قدر کڑا رکھا گیا ہے کہ ظلم کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے۔ قانون اتنی گہرائی میں جا کر انسانیت کا تحفظ کر رہا ہے۔ تو اب تک ہم نے الفاظ کی ظاہری شکلوں، حقیقت، مجاز اور ان کے واضح یا مبہم ہونے پر بات کی ہے۔ جی ہاں۔ اب ہم اس گہرے مطالعے کے اس عروج پر پہنچ رہے ہیں جہاں عبارت اپنے اندر کے راز خود بیان کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب الفاظ خود خاموش ہوں تو ان کا مفہوم کیسے بولتا ہے۔ اصول فقہ میں اسے دلالت النص اور اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ ذرا اسے سمجھائیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں طالب علم کو محض زبان کا ماہر نہیں بلکہ ایک مفکر بننا پڑتا ہے۔ دلالت النص کے مراد وہ معنی ہے جو عبارت میں کہیں لکھا نہیں ہوتا، لیکن کلام کا مفہوم اور اس کی منطق چیخ چیخ کر وہ معنی بتا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے قرآنی حکم ہے کہ والدین کو اف مت کہو، اب عبارت میں صرف اف کہنے سے روکا گیا ہے۔ وہاں یہ تو نہیں لکھا کہ ان کو مارنا یا برا بھلا کہنا منع ہے۔ منع ہے تو انہیں مارنا، گالی دینا یا تکلیف پہنچانا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ بالکل، اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اف تو نہیں کہا، بس انہیں دھکا دے دیا تھا، تو استغفر اللہ، یہ تو ایک انتہائی بیہودہ بات ہوگی نا؟ 100%۔ یہ کوئی قیاس نہیں ہے جو علماء نے کیا ہو، بلکہ کلام کی دلالت خود یہ قانون بنا رہی ہے۔ آپ نے درست کہا، اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا تصور اقتضاء النص کا ہے۔ اقتضاء کا مطلب ہے تقاضا کرنا، یعنی کوئی ایسی بات جو عبارت میں موجود نہ ہو لیکن اس بات کو مانے بغیر عبارت کا قانونی مطلب مکمل ہی نہ ہو سکے۔ جی، اس کے بغیر تو عبارت بے معنی ہو جائے گی۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں تاکہ سننے والوں کے لیے بات مزید واضح ہو جائے۔
فرض کریں ایک شخص کا غلام ہے اور کوئی دوسرا شخص آ کر اسے کہتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنے اس غلام کو میرے 1000 درہم کے بدلے آزاد کر دو۔ اب بظاہر یہ ایک سیدھا سا جملہ لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم قانونی نظر سے دیکھیں تو ایک شخص کسی دوسرے کے غلام کو اپنی طرف سے کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ غلام تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے نا؟ بالکل، تو یہاں ایک عقلی اور منطقی تقاضا یعنی اقتضا موجود ہے۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مطلب اس عبارت کے پیچھے ایک اور پوشیدہ عبارت چھپی ہوئی ہے جو قانونی ضرورت پوری کر رہی ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ پوشیدہ عبارت یہ ہے کہ پہلے اس غلام کو 1000 درہم کے عوض میرے ہاتھ فروخت کرو اور پھر میرے وکیل بن کر میری طرف سے اسے آزاد کر دو۔ ارے واہ! یہ سارا طویل عمل ان چند الفاظ کے پیچھے خود بخود مقدر مان لیا جاتا ہے۔ اگر یہ اقتضا نہ مانا جائے تو وہ جملہ لغو ہو جائے گا۔ قانون عبارت کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پوشیدہ تقاضوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ بھائی تم میرے سامنے پڑے اس مٹھائی کے ڈبے کی طرف دیکھنا بھی مت۔ اب اس جملے میں کہیں نہیں لکھا کہ مٹھائی مت کھانا۔ جی ہاں، لیکن اس کا واضح اقتضا اور دلالت یہی ہے کہ مٹھائی کھانا سختی سے منع ہے۔ تو کل کو وہ شخص یہ کہہ کر خود کو نہیں بچا سکتا کہ بھئی میں نے تو آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر ساری مٹھائی کھا لی، تم نے تو صرف دیکھنے سے منع کیا تھا۔ ظاہر الفاظ تو دیکھنے کے تھے، لیکن کلام کا مقصد تو کھانا روکنا تھا نا؟ یقیناً، اور اگر ہم ان واضح مقاصد کو نظر انداز کریں اور صرف الفاظ سے کھیلیں تو استغفر اللہ، ہم شریعت کے مقاصد کو ہی تباہ کر دیں گے۔ یہیں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصول فقہ محض سطحی ضوابط کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ عقل، منطق اور زبان کی نزاکتوں کا انتہائی شاندار ادراک ہے۔ یہ علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شارع یعنی قانون بنانے والے کا اصل منشا کیا ہے اور الفاظ کے پردے میں کون سی قانونی حقیقت پوشیدہ ہے۔ جی، تو سننے والوں کے لیے اس پورے علمی تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث سے احکام نکالنا کوئی سرسری مطالعہ نہیں ہے۔ مطلق الفاظ کی کڑی پابندی سے لے کر معاشرتی عرف کے تحت مجاز کے استعمال تک اور صریح الفاظ پر فوراً حکم لگانے سے لے کر کنایہ الفاظ میں انسانیت کا احترام کرتے ہوئے حد کی سزائیں ٹال دینے تک۔ بالکل۔ علماء اصول فقہ نے ایک ایسا شاہکار نظام وضع کیا ہے جو صدیوں کی علمی ریاضت کا نچوڑ ہے، اور اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو اصول فقہ ہمیں ایک بہت بڑا فکری سبق دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے رابطوں کو تیز کر دیا ہے، ہم سطحی معلومات کے عادی ہو چکے ہیں۔ کسی نے کوئی تحریر لکھی اور ہم نے سیاق و سباق دیکھے بغیر اس کا مطلب نکال لیا۔ اصول فقہ ہمیں تنقیدی سوچ سکھاتا ہے۔ بالکل صحیح بات کی۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی، اس کا پس منظر اور اس کے منطقی تقاضوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آج کل تو ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی پیغام آگے بڑھا دیتے ہیں، الفاظ کے من مانے معنی نکال لیتے ہیں اور بسا اوقات دوسروں کے کہے ہوئے کا وہ مطلب نکالتے ہیں جو ان کا کبھی مقصود ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم نے روزمرہ کی گفتگو میں الفاظ کی حرمت اور ان کے وزن کو کھو دیا ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا فکری المیہ ہے۔ اور یہی وہ ڈسپلن ہے جس کی آج ہمیں شدت سے ضرورت ہے۔ الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتیں، ان کے پیچھے مقاصد، نیتیں اور نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ماضی کے علماء ایک ایک لفظ کی حدود متعین کرنے کے لیے کہ آیا یہ خاص ہے یا عام، اس پر اتنا وقت اور زندگیاں وقف کر سکتے ہیں، تو آج ہمیں ان الفاظ کے چناؤ اور ان کے استعمال میں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے جو ہم روزانہ سنتے، بولتے اور پھیلاتے ہیں۔ کیا ہم الفاظ کو ان کا وہ حق دے رہے ہیں جو ان کا تقاضا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اسی فکری سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی اس علمی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اور سننے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ اور فکری موضوع ہے آج کا۔ ہاں، تو ہم
اصول فقہ کی ایک کلاسک کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم نے اس کتاب کا بالکل درمیانی حصہ چنا ہے۔ مطلب کل مواد کا تقریباً 33% بنتا ہے یہ، جہاں سے ہم آج کی بحث اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل، 33% کے لگ بھگ بنتا ہے یہ حصہ، اور سچ پوچھیں تو یہ پوری کتاب کی جان ہے۔ بالکل، اور اتنے بڑے سمندر میں اترتے ہوئے، اتنی نازک بحث شروع کرتے ہوئے، ہم اپنی کم علمی پر استغفر اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے احکامات کا معاملہ ہے۔ بے شک، ہمیں ہر حال میں اللہ کی پناہ اور رہنمائی مانگنی چاہیے۔ تو آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علماء اصول کس طرح بظاہر چھوٹے نظر آنے والے حروف اور الفاظ سے شریعت کے بڑے بڑے فیصلے نکالتے ہیں۔ مطلب اگر ہم ان باریکیوں کو سمجھنے میں غلطی کریں تو پورا حکم ہی بدل سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ محض الفاظ کا کھیل نہیں ہے جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جدید دنیا میں تو ایک معاہدہ تب تک محض کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جب تک عدالت اسے نافذ نہ کرے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اسلامی قانون میں بولے گئے الفاظ بذات خود حقیقتوں کی حد بندیاں کرتے ہیں، وہ حقوق پیدا کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز ایک بنیادی فلسفے سے کرتے ہیں۔ جب شریعت کسی کام کا حکم دیتی ہے، جس کو ہم اصولی زبان میں الامر المطلق کہتے ہیں۔ ہاں، وہی الامر المطلق، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام فوراً کیا جائے یا زندگی بھر بار بار کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی منطقی سوال ہے۔ جب ایک بالادست ہستی یعنی شارع کوئی قطعی حکم دیتا ہے تو اصول فقہ کی روح سے وہ وجوب یعنی فرضیت کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے۔ جی بالکل، ورنہ نافرمانی ہوگی۔ لیکن اس میں جو فلسفیانہ نکتہ ہے وہ یہ کہ مطلق حکم اپنی ذات میں تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تکرار یعنی بار بار کرنا؟ ذرا اس کو روزمرہ کی سطح پر لا کر سمجھائیں ہمیں۔ بالکل، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر ایک مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ شادی کر لو، اب یہ ایک مطلق حکم ہے۔ تو وہ ایک ہی بار کرے گا نا، ظاہر ہے۔ جی، جب وہ ایک بار شادی کر لے گا تو اس نے حکم کی تعمیل کر دی۔ غلام یہ تو نہیں کہے گا کہ چونکہ مالک کا حکم ہے اس لیے میں ہر 6 مہینے بعد ایک نئی شادی کروں گا۔ ارے وہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل ویسے ہیں جیسے آج کل دفتری معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آپ بھی بتائیں۔ مطلب اگر کوئی باس اپنے ملازم سے کہے کہ بھئی یہ کلائنٹ کی فائل بھیج دو، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایک بار ای میل کر دو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ ملازم ہر گھنٹے بعد وہی فائل ای میل کرنا شروع کر دے تو باس تو اپنا سر ہی پکڑ لے گا نا۔ جی بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ حکم کا دائرہ ایک بار کے عمل سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں، کیا الجھن ہے؟ اگر مطلق حکم بار بار کرنے کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر یہ عبادات کا نظام کیسے چلتا ہے؟ مطلب ہم تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر سال روزے رکھتے ہیں۔ واہ، یہ آپ نے بہت ہی شاندار ربط پکڑا ہے، اور یہی اصولین کی گہری نظر کا کمال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں جو تکرار آتی ہے وہ خود حکم الہی کے الفاظ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر کس وجہ سے ہے؟ وہ اسباب تکرار کی وجہ سے ہے۔ اسباب؟ مطلب کوئی محرک ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہر شرعی حکم کا ایک سبب ہوتا ہے۔ جب وہ سبب دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو حکم دوبارہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وقت بذات خود ایک سبب ہے یہاں؟ بالکل، سورج کا ڈھلنا ظہر کی نماز کا سبب ہے۔ آج سورج ڈھلا، آپ نے نماز پڑھ لی، کل جب سورج دوبارہ ڈھلے گا تو وہ سبب پھر سے آ جائے گا۔ کیا کمال کے منطق ہے یہ۔ اچھا، اسی وسط کے حوالے سے ایک اور سوال ہے۔ اگر انسان خود پر کوئی چیز لازم کر لے، جیسے کوئی نظر مان لے۔ ہاں، فرض کریں کوئی نظر مان لے کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، اب اس میں کوئی قید تو نہیں لگائی گئی نا؟ تو اصول فقہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان نے مطلق الفاظ استعمال کیے ہیں اور کسی خاص مہینے کا تعین نہیں کیا تو شریعت اس پر وسعت رکھے گی۔ مطلب وہ اپنی زندگی میں سال کا کوئی بھی مہینہ چن سکتا ہے؟ جی، وہ بالکل آزاد ہے۔ اس پر محض 1 مہینے کی مقدار واجب ہوئی ہے، وقت نہیں۔ شریعت بلا وجہ انسان کو تنگی میں نہیں ڈالتی۔ یہ وسعت دیکھ کر واقعی حیرانی ہوتی ہے۔ ہم اکثر بغیر علم کے اپنی کم فہمی کی وجہ سے خود پر ہی شریعت تنگ کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہی فکری لچک ہمیں شریعت کے دوسرے پہلو یعنی ممانعت یا انہی میں بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، احکامات تو سمجھ آ گئے، اب ذرا ممانعت کی طرف چلتے ہیں۔ جب شریعت کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو
تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اصولاً ممانعت کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو طبعی اور حسی افعال پر ہو، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا چوری کرنا؟ جی بالکل، جھوٹ، ظلم، شراب، یہ وہ افعال ہیں جو اپنی اصل اور فطرت میں ہی برے ہیں، یہ حتمی اور مستقل حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کی تو کوئی پازیٹیو یا مثبت سائیڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری ممانعت وہ ہے جو شرعی تصرفات پر ہوتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اپنی ذات میں اور اصل میں تو بہترین اور نیک ہیں۔ ایک منٹ، نیک عمل اور منع، کوئی مثال دے کر سمجھائیں، یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ سب سے بہترین مثال عید کے دن روزے کی ممانعت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے۔ جی بالکل حرام ہے۔ اب فرض کریں کوئی شخص یہ نظر مان لیتا ہے، باقاعدہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا۔ تو یہ نظر تو باطل ہو جانی چاہیے نا، کیونکہ کام ہی سرے سے حرام ہے۔ یہی تو اصول فقہ کا کمال ہے۔ اصولی کہتے ہیں کہ یہ نظر باطل نہیں بلکہ درست قرار پاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حرام کام کی نظر درست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وہ باریک مقام ہے۔ اصولی کہتے ہیں کہ عمل کی اصل اور اس کے وصف کو الگ کر کے دیکھیں۔ روزے کی اصل کیا ہے؟ کھانا پینا ترک کرنا اللہ کے لیے، جو کہ خالص عبادت ہے۔ بالکل۔ تو ممانعت روزے کی ذات پر نہیں ہے بلکہ اس مخصوص دن پر ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے۔ اچھا، یعنی عمل ٹھیک ہے، بس ٹائمنگ غلط چن لی اس نے۔ جی، چونکہ روزے کی اصل درست تھی اس لیے نظر کا پیکج تو منظور ہو گیا۔ تو کیا وہ بندہ واقعی عید کے دن روزہ رکھے گا پھر؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ عید کو روزہ رکھے گا تو یقینی طور پر حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو پھر اس ساری الجھن کا حل کیا نکلے گا؟ حل یہ ہے کہ وہ عید کے دن روزہ بالکل نہیں رکھے گا بلکہ بعد میں کسی بھی عام دن اس روزے کی قضا کرے گا۔ سبحان اللہ، مطلب نظر بھی پوری ہو گئی اور حرام دن کے تقدس کی پامالی سے بھی بچ گیا۔ بالکل۔ انسان عمل اور وقت کو ایک ہی سمجھ لیتا ہے لیکن قانون ان کو الگ ترازو میں تولتا ہے۔ واقعی اگر انسان کو اس قانون کا شعور نہ ہو تو وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہی بات زبان کے ان چھوٹے حروف پر بھی لاگو ہوتی ہے جن کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ درزی کی دکان والی مثال، تو وہ اور پس کا کیا معاملہ ہے؟ بظاہر تو یہ صرف گرامر کے لفظ لگتے ہیں۔ اصول فقہ کی زبان میں انہیں حروف المعانی کہا جاتا ہے۔ حرف واو یعنی اور کا مقصد صرف جمع کرنا ہے۔ مطلب دو چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں بس۔ جی، اس میں کوئی ترتیب شرط نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حرف فا یعنی پس یا تو فوری ترتیب اور سبب کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو فا سبب بناتا ہے۔ اب اس کو اس درزی والے واقعے پر فٹ کر کے بتائیں۔ دیکھیں، گاہک نے درزی سے پوچھا کہ کیا یہ کپڑا قمیض کے لیے کافی ہے؟ درزی نے ناپ لیا اور کہا ہاں کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر گاہک عربی کے حرف فا کے ساتھ کہتا ہے فقتہ یعنی پس اسے کاٹ دو، اور بعد میں کپڑا کم پڑ جاتا ہے، تو کیا درزی نقصان بھرے گا؟ جی بالکل، درزی ضامن ہوگا، اسے تاوان بھرنا پڑے گا۔ صرف ایک حرف فا کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا تاوان آ گیا؟ جی، کیونکہ فا نے سبب ظاہر کر دیا۔ قانون کے نظر میں اس کا مطلب بنا کہ چونکہ تم نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی، اس یقین دہانی کے سبب میں تمہیں کاٹنے کا حکم دیتا ہوں۔ واہ! اور اگر گاہک نے واو استعمال کیا ہوتا، وقتاہو یعنی اور اسے کاٹ دو؟ تب معاملہ بالکل الٹ جاتا۔ واو کا مطلب ہوتا کہ گاہک نے ایک عام سوال پوچھا اور پھر ایک نیا اور آزادانہ حکم دیا کہ اسے کاٹ دو۔ تو اس صورت میں درزی پر تاوان نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، تمام نقصان گاہک کو خود برداشت کرنا پڑتا۔ یہ سن کر تو میرا ذہن ہی سن ہو گیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں کتنی لاپرواہی برتتے ہیں، واٹس ایپ پر ڈیلز کرتے ہوئے کبھی سوچتے بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک لفظ ہماری مالی ذمہ داری بدل سکتا ہے، اور مالی ذمہ داری تو پھر بھی دنیاوی نقصان ہے۔ خاندانی معاملات میں تو یہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہوگا نا؟ جی، خاندانی معاملات، خاص طور پر طلاق وغیرہ میں شریعت کا موقف بہت سخت ہے۔ تو کیا دوسرے حروف بھی اسی طرح کام کرتے ہیں؟ جیسے ہم اکثر بولتے ہوئے کہتے ہیں پھر، یا اپنی بات کاٹ کر کہتے ہیں بلکہ؟ ہاں، ان پر بھی باقاعدہ بحث ہے۔ حرف سما تاخیر کے لیے آتا ہے اور حرف بل یعنی بل کے غلطی سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ مطلب اگر مجھ سے بولنے میں چوک ہو گئی تو میں بلکہ کہہ کر پچھلی بات سے رجوع کر لوں؟
تو کیا شریعت ہر جگہ یہ تصحیح مان لیتی ہے؟ یہاں آ کر شریعت اور جدید قانون بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جملہ انشاء ہے یا اخبار۔ یہ ذرا بھاری اصطلاحات آ گئی، تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں سننے والوں کے لیے۔ انشاء کا مطلب ہے اپنے الفاظ سے کوئی نئی حقیقت یا رشتہ پیدا کرنا، جیسے نکاح یا طلاق۔ یہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ہے۔ اور اخبار کا کیا مطلب ہے؟ اخبار کا مطلب ہے صرف خبر دینا، کسی پرانی حقیقت کا ذکر کرنا جو پہلے سے موجود ہو۔ اچھا، تو اس فرق کا بلکہ کے استعمال پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی مثال دیں تاکہ بات پوری طرح کلیئر ہو۔ طلاق انشاء کی سخت سے نمایاں مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص طیش میں آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق دی ایک یعنی بلکہ دو۔ تو عام فہم تو یہی کہتا ہے کہ اس نے جلدی میں ایک کہا پھر خود کو درست کر کے دو کہہ دیا تو دو ہی مانی جائیں گی۔ لیکن شرعی قانون کہتا ہے کہ انشاء میں الفاظ ایڈٹ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی زبان سے ایک نکلا طلاق واقع ہو گئی، گولی چل گئی۔ اوہ، تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا جب اس نے کہا بلکہ دو تو وہ پچھلی طلاق کو باطل نہیں کر رہا بلکہ اس میں مزید دو کا اضافہ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ کل 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اگر رجوع کا وقت گزر چکا ہے یا بائنہ طلاق ہے تو مجموعی طور پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یا اللہ، طلاق جیسے سنگین معاملات میں الفاظ کتنے اہم ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مطلب آپ جب حقیقت تخلیق کر رہے ہوں تو حواس میں ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل، اور اس کے برعکس اگر معاملہ اخبار کا ہو یعنی صرف خبر دینے کا تو وہاں اصول بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی اقرار کرے کہ مجھ پر تمہارا 1000 روپیہ قرض ہے بلکہ 2000، تو یہاں وہ نیا قرض پیدا نہیں کر رہا، صرف ایک پرانے لین دین کی خبر دے رہا ہے نا وہ تو۔ ہاں، اور خبر دینے والے کی یادداشت دھوکہ دے سکتی ہے۔ تو یہاں شریعت اسے صرف غلطی کا سدھار مانے گی اور مجموعی طور پر صرف 2000 کا قرض ہی مانا جائے گا۔ یہ فرق واقعی حیران کر دیتا ہے کہ الفاظ کیسے حقیقتیں بدلتے ہیں۔ اچھا، اس علم کے سمندر میں مزید آگے بڑھیں تو کچھ حروف ہمیں چوائس بھی دیتے ہیں نا، جیسے لیکن یا حرف یا۔ جی، حرف لیکن عموماً نفی کے بعد استثناء پیدا کرتا ہے اور حرف یا مثبت جملوں میں انتخاب دیتا ہے۔ ذرا مثال سے بتائیں گے انتخاب والا معاملہ؟ جیسے آپ کسی ایجنٹ سے کہیں کہ تم میرا یہ مکان بیچ دو یا وہ دکان، ہاں، یہ مثبت جملہ ہے۔ ہاں، تو ایجنٹ کو اختیار مل گیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بیچ دے۔ بالکل، لیکن اگر یہی حرف یا کسی منفی جملے میں آ جائے تو مطلب سرے سے بدل جاتا ہے، یہ انتخاب رہتا ہی نہیں۔ منفی جملے سے کیا مراد ہے یہاں؟ فرض کریں آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص سے بات نہ کرنا یا اس شخص سے، جملے کی ابتدا ممانعت سے ہوئی ہے نا۔ ہاں، تو اردو یا انگریزی کی عام منطق تو یہی کہتی ہے کہ میرے پاس آپشن ہے کسی ایک سے بات نہ کرنے کا۔ لیکن اصولی منطق آپ کو یہ آپشن نہیں دیتی۔ شریعت کے مطابق منفی جملے میں یا نفی کو تقسیم کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا عملی طور پر؟ عملی مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے پہلے شخص سے بھی بات کرنا منع ہے اور دوسرے سے بھی، دونوں سے بات کرنے کی مکمل ممانعت ہو گئی ہے۔ یہ تو سوچ کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ ہم دین کے معاملات کو اپنی دنیاوی منطق کے ترازو پر تولنے کے کتنے عادی ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی مرضی سے تشریح کر لیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ واقعی اس علم کے بغیر فتوے دینا یا شریعت پر بحث کرنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ ہم کتنی آسانی سے رائے دے دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ بالکل، اور یہی اس مطالعے کا جوہر ہے۔ علم اصول فقہ محض خشک قوانین نہیں ہیں، یہ انسانی عقل اور الہامی ہدایات کے درمیان ایک شاندار تعلق ہے۔ واقعی الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں جو ہوا میں غائب ہو جائیں۔ قانون کی دنیا میں الفاظ رشتے بناتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں اور تاوان عائد کرتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو میں سننے والوں کے لیے بس ایک سوچنے کا مقام چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک فکری دعوت ہے اس سب کے لیے جی ضرور بتائیں۔ کہ اگر ہمارے ماضی کے علماء کرام نے شریعت کے ایک ایک حرف جیسے فا یا واو کی حفاظت میں اپنی زندگیاں، اپنی راتوں کی نیندیں صرف کر دیں، انہوں نے واقعی الفاظ کی حرمت کو پہچانا تھا۔ بالکل، تو اگر آج کے جدید دور میں ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو ہم اپنے الفاظ کے استعمال میں کس قدر بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ سوشل میڈیا پر غصے میں ہم بغیر سوچے سمجھے کیا کچھ نہیں لکھ دیتے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا ایک غیر محتاط لفظ
جس کا ہمیں مطلب بھی نہیں پتا، وہ ہماری آخرت پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ ہمارے رشتوں کو کیسے لمحوں میں خاکستر کر سکتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بولنے سے پہلے تولنے کی حکمت دے۔ آمین۔ زبان کی حفاظت ہی اصل حکمت ہے۔ امید ہے اس نشست سے اصول فقہ کی گہرائی کا ایک نیا پہلو آپ سب کے سامنے روشن ہوا ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ فرض کریں، مطلب ایک مثال سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بہت شاندار تاریخی عمارت بن رہی ہے۔ صحیح۔ اس کا ایک بنیادی نقشہ موجود ہے، لیکن جب کھدائی ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک زمین سے ایک پانی کا چشمہ نکل آتا ہے، جس کا یعنی اس نقشے میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہاں، ظاہر کام تو نہیں روک سکتے۔ بالکل کام نہیں رکے گا، اور نہ ہی کوئی ماہر انجینئر اس پر آنکھیں بند کر کے کنکریٹ ڈالے گا۔ وہ کیا کرے گا کہ اپنے علم، منطق اور جو پہلے سے طے شدہ اصول ہیں ان کو استعمال کر کے کوئی ایسا حل نکالے گا کہ عمارت کی بنیاد بھی کمزور نہ ہو اور نقشے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ زبردست مثال ہے، اور شریعت کے احکامات میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی تو آج کا موضوع ہے۔ عام طور پر جب پرانے قوانین کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک پتھر پر لکیر جیسی کوئی رکی ہوئی چیز آتی ہے، لیکن ہم اصول فقہ کے جن انتہائی اہم کلاسیکی متون کے آخری حصے کا آج جائزہ لے رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اسلامی قانون کتنا متحرک ہے۔ جی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآنی احکامات کے بعد قانون کس طرح سنت، اجماع اور قیاس کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی آج یہی سمجھنا ہے کہ یہ نظام کوئی جامع چیز نہیں ہے۔ نئے نئے مسائل حل کرنے کی اس میں پوری صلاحیت ہے۔ اگرچہ دیکھیں، انسانوں کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ محدود ہے نا، اور الہی منشا کو سمجھنے میں بشری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، استغفر اللہ، لیکن فقہا نے قانون سازی میں غلطیوں سے بچنے کا جو حفاظتی حصار بنایا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر ہم ان پرانی اور اصولی کتابوں کو دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا سب سے بڑا اور اہم ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور متن اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل قرآن کی طرح ہی لازمی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن ایک بہت بڑا عملی مسئلہ بھی تھا ان فقہا کے سامنے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ قرآن تو تواتر کے ساتھ پہنچانا، یعنی ایک پوری کی پوری نسل نے اگلی نسل کو منوعاً منتقل کر دیا، اس میں تو شک کی رتی برابر گنجائش نہیں، لیکن جو احادیث ہیں وہ مختلف ذرائع سے پہنچی۔ اچھا۔ تو اس لیے ان کی تصدیق کا ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ کار بنایا گیا۔ آج کے دور میں ہم جو انفارمیشن چیک کرتے ہیں نا، یہ اس سے بھی زیادہ کڑا نظام ہے۔ احادیث کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی ہے متواتر خبر۔ متواتر مطلب جو مسلسل آئی ہو؟ جی، یعنی وہ حدیث جسے ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو کہ عقلی طور پر، مطلب منطقی طور پر ان سب کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو جائے۔ اس کو اگر آج کی دور کی زبان میں سمجھیں تو متواتر تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی لائیو براڈ کاسٹ چل رہی ہو اور دنیا میں لاکھوں لوگ بے وقت اسے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ متواتر حدیث قطعی علم دیتی ہے، جیسے نماز کی رکعت ہے یا زکوٰۃ کی شرح ہے۔ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، عمل کیا اور آگے پہنچایا۔ صحیح۔ پھر یہاں سے دوسری قسم آتی ہے جسے مشہور کہتے ہیں۔ مشہور حدیث وہ ہے جو شروع میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں تو شاید ایک یا چند افراد نے بیان کی، لیکن پھر دوسری اور تیسری نسل یعنی تابعین کے دور میں اتنی عام ہو گئی کہ پوری امت نے تسلیم کر لیا۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے موضوعوں پر مسح کرنے کا حکم ہے یا رجم کا حکم ہے۔ یہ احادیث ایک علم طمانینیت دیتی ہیں، یعنی دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم، جو دراصل اس پوری بحث کا مرکز ہے، اور وہ ہے خبر واحد۔ خبر واحد یعنی وہ بات جو صرف ایک یا گنتی کے چند لوگوں نے بیان کی اور وہ اس شہرت تک نہیں پہنچی۔ جی بالکل۔ اب چونکہ اسے روایت کرنے والے چند انسان ہیں تو ظاہر ہے انسان کی یادداشت یا حالات کے مطابق بھول چوک یا غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، تو اس کو پرکھنے کے لیے فقہا نے انتہائی سخت شرائط لگائی ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔
اگر ہم اسے روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو خبر واحد ایسا ہوا جیسے کسی دوست نے فون پر میسج کیا ہو۔ اب اگر وہ کہے کہ شہر میں بارش ہو رہی ہے تو عام طور پر انسان مان لیتا ہے، ہاں ظاہر ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ بھئی شہر کے بیچوں بیچ کوئی خلائی مخلوق اتر آئی ہے تو انسان فوراً کہے گا کہ ثبوت دکھاؤ۔ خبر جتنی غیر معمولی ہوگی، اس دوست کی سچائی اس کی یادداشت کی اتنی ہی سخت جانچ پڑتال ہوگی۔ واہ کیا بات ہے، یہ تقابل بہت زبردست ہے، اور فقہا بھی خبر واحد پر بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرتے، خاص طور پر جب اس سے کوئی ایسا قانون بن رہا ہو جو پورے معاشرے پر لاگو ہونا ہو۔ بالکل۔ اصول فقہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی گہرا قول موجود ہے، جس میں انہوں نے احادیث بیان کرنے والے راویوں کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ اچھا، 3 قسم کے لوگ؟ جی، پہلی قسم تو ان مخلص اور سمجھدار لوگوں کی ہے جو بات سنتے ہیں، اس کا پورا پس منظر سمجھتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کس موقع پر کہی گئی، اور پھر وہ اسے پوری دیانتداری سے آگے پہنچاتے ہیں۔ اور معاشرے میں ظاہر ہے ہر کسی کی سمجھ ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا، تو دوسری اور تیسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم میں وہ سادہ مزاج یا دیہاتی طرز کے لوگ ہیں جو آئے، بات سنی، لیکن پس منظر نہیں سمجھے، وہ واپس جا کر اپنے الفاظ میں وہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن ان کے انداز سے بات کا قانونی مطلب بدل سکتا ہے۔ اور تیسری قسم ان منافقوں کی بتائی گئی ہے جو جان بوجھ کر دین میں جھوٹ ملاتے ہیں۔ اب بعد والوں کے لیے یہ جانچنا کہ راوی کون سا ہے، یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو پھر کیا طریقہ نکالا گیا؟ یعنی اگر کسی مجتہد کے سامنے کوئی ایسی روایت آ جائے جو بظاہر مستند راوی نے دی ہو، لیکن وہ قرآن کے کسی واضح حکم سے ٹکرا رہی ہو، تو کیا وہ اسے مسترد کر دے گا؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے، لیکن یہ سوچ کر بھی انسان ہچکچاتا ہے، استغفار اللہ، کہ ہم حدیث کو رد کرنے کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے نہیں، استغفر اللہ، یہ حدیث کو رد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، فقہا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی نا، تو اگر بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو مجتہد یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً راوی سے بات کو سمجھنے میں یا اس کا پس منظر پکڑنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو خبر واحد کو قرآن کے احکامات پر پرکھا جاتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے ان کتابوں میں تاکہ یہ ٹکراؤ ذرا واضح ہو؟ بالکل ہے۔ ایک بہت مشہور مثال مس ذکر کے حوالے سے ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ جسم کے خاص حصے کو محض چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان پر حدث لاحق ہو جاتا ہے اور اسے وضو یا غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب فقہا نے اس خبر واحد کو دیکھا اور قرآن کے سامنے رکھا تو قرآن میں طہارت کا تصور یہ ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی لوگ پاکی پسند کرتے ہیں، اور قرآن پانی سے پاکی حاصل کرنے کا کہتا ہے۔ تو فقہا نے کیا استدلال کیا؟ انہوں نے کہا کہ محض اپنے ہی جسم کو چھونا نجاست کا سبب کیسے بن سکتا ہے جب تک کوئی رطوبت خارج نہ ہو؟ یہ تو قرآن کے طہارت والے بنیادی تصور کے ہی خلاف ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ خبر واحد اپنے ظاہر میں قابل عمل نہیں، یا اس کا کوئی خاص پس منظر ہوگا۔ یعنی اگر قرآن کا ایک وسیع اصول ہے اور راوی کی بات ٹکرا رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہ راوی اصل سیاق و سباق بیان کرنا بھول گیا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ سماجی حوالے سے ایک دلچسپ مثال نکاح کے باب میں ہے۔ ایک خبر واحد ہے کہ جو عورت اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، لیکن جب مجتہد اس سے قانون بناتا ہے تو وہ قرآن کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُمْ، یعنی عورتوں کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو قرآن تو بالغ عورتوں کو رضامندی اور نکاح کا حق دے رہا ہے۔ بالکل دے رہا ہے۔ تو چونکہ وہ روایت قرآن کے اس آزادی والے اصول سے ٹکرا رہی تھی تو فقہا اسے قطعی بنیاد نہیں بناتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاید کسی نابالغ بچی کے لیے یا کسی خاص حالت کے لیے کہی گئی ہوگی جو راوی بتانا بھول گیا اور اسے ایک عام اصول بنا دیا۔ واقعی معلومات کو پرکھنے کا یہ طریقہ تو لاجواب ہے۔ اچھا، یہ تو ان مسائل کی بات ہو گئی جن کا ذکر قرآن یا سنت میں ہے،
لیکن معاشرہ تو چلتا رہتا ہے، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو پہلے کبھی سوچے بھی نہیں گئے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب اس عمارت کی کھدائی میں وہ چشمہ نکل ہی آئے جس کا نقشے میں ذکر نہیں، تب یہ مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ بس یہیں سے اسلامی قانون کا تیسرا بڑا ستون کام شروع کرتا ہے، جسے اجماع یا کنسنسس کہتے ہیں۔ جب کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو اور نص نہ ہو تو امت کے مجتہدین غور کرتے ہیں، اور اجماع کوئی عام لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، اس کے درجات ہیں۔ درجات سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام مجمع اگر اکٹھا ہو کر کچھ کہہ دے تو وہ قانون تو نہیں بن سکتا نا؟ جی بالکل، متن میں 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور حتمی درجہ ہے صحابہ کرام کا کسی بات پر متفق ہونا۔ چونکہ انہوں نے دین براہ راست سیکھا تو ان کا اجماع قرآن کی آیت کی طرح قطعی حجت ہے۔ صحیح۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ چوٹی کے صحابہ نے فتویٰ دیا اور باقی سب نے سنا لیکن خاموشی اختیار کی، کوئی مخالفت نہیں کی، اسے سکوتی اجماع کہتے ہیں۔ اچھا۔ تیسرا درجہ بعد کے دور کے مجتہدین کا ہے۔ اگر کسی دور کے تمام فقہا ایک حل پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے کہ پرانے مختلف اقوال موجود ہوں اور بعد والے کسی ایک پرانے قول پر متفق ہو جائیں۔ یہ درجہ بندی تو بہت منطقی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ اجماع کبھی ختم یا تبدیل بھی ہو سکتا ہے، یا بس ایک بار بن گیا تو پتھر پر لکیر ہو گیا؟ یہ بہت ہی گہرا اصولی سوال ہے اور ان کتابوں میں اس پر بڑی لمبی بحث ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب اجماع۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف مجتہدین نتیجے پر تو متفق ہوتے ہیں، لیکن ان کی دلیل یا بنیاد، جسے علت کہتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ یعنی فیصلہ ایک ہے پر وجہ الگ ہے۔ بالکل، جیسے وضو ٹوٹنے کی مثال لیں، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ قے یعنی الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف کچھ کہتے ہیں کہ نامحرم کو چھونے سے ٹوٹتا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی دلیل نہیں مانتے، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹے گا۔ اگر بعد میں کوئی محقق یہ ثابت کر دے کہ بھائی کیسے وضو ٹوٹنے کی بنیاد ہی شریعتی طور پر غلط ہے، تو جن کا موقف اس پر کھڑا تھا ان کا موقف ختم ہو جائے گا۔ مطلب اگر ایک فریق کی بنیاد گر گئی تو وہ اجماع ختم ہو جاتا ہے اور نیا اجتہاد ہو سکتا ہے۔ تو اگر عمارت کی بنیاد کھسک گئی تو وہ اتفاق بھی ختم اور نیا جائزہ لینا پڑے گا۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اجتماعی سوچ بھی اگر شریعت کے اصل مقاصد سے ہٹ کر صرف انسانی منطق پر چلے تو گمراہی ہو سکتی ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے عام عوام اجماع نہیں کر سکتے، صرف گہری بصیرت والے مجتہدین کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ ماہرین کا ہی کام ہے۔ چلیں اب اس کے آخری اور سب سے زبردست حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، اگر مسئلہ اتنا نیا ہو کہ نہ قرآن میں ہو، نہ سنت میں، اور ماضی میں اجماع بھی نہ ہوا ہو، تو کیا ماہر فقہ ہار مان لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں قیاس یا لاجیکل انالوجی کا شاندار نظام آتا ہے۔ یہ قانون کے آگے بڑھنے کا انجن ہے۔ پرانے اصولوں کو نئی صورتحال پر لاگو کیا جاتا ہے، اور یہ خود سنت سے ثابت ہے۔ سنت سے کیسے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی کمال کی مثال خس امیہ عورت کی ہے۔ اس نے آ کے پوچھا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، پر حج فرض ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے کر لوں؟ یہ تو اس دور میں بالکل نیا سوال تھا نا، کیونکہ عبادت تو انسان خود ہی کرتا ہے۔ تو کیا جواب ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یا نہ کہنے کے بجائے ایک منطق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اتارتی؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ تو فرمایا، اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہاں جسمانی عبادت کو مالی قرض پر قیاس کیا گیا۔ واہ، کیا زبردست طریقہ ہے سمجھانے کا۔ لیکن یہاں ایک اور شک پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ قیاس کے نام پر کیا کوئی بھی مفتی اپنی مرضی کی منطق لڑا سکتا ہے؟ مطلب جیسے آج کل جدید عدالتوں میں پچھلے کیسز کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، پر اس کی کچھ حدود تو ہونی چاہیے نا، ورنہ تو کوئی بھی اپنی مرضی سے تشریح شروع کر دے گا۔
ارے بالکل، یہ خطرہ تو ہے، اور فقہا نے اس کا راستہ بہت پہلے بند کر دیا تھا۔ قیاس کوئی بے لگام چیز تھوڑی ہے، اس کی 5 انتہائی کڑی شرائط ہیں۔ اچھا، 5 شرائط؟ جی، پہلی شرط یہ ہے کہ نیا قیاس قرآن یا سنت کے کسی حکم سے ٹکرائے نہ۔ دوسری یہ کہ اصل حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تیسری یہ کہ اصل حکم کی علت یا وجہ انسانی عقل میں آنے والی ہو۔ بھئی وجہ سمجھ آئے گی تبھی تو نئی جگہ لاگو ہوگی نا۔ بالکل صحیح۔ اور چوتھی، جو سب سے نازک شرط ہے، وہ یہ کہ علت شرعی ہونی چاہیے، صرف لغوی یا ڈکشنری والی نہ ہو۔ یہ شرعی اور لغوی علت کا فرق تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس کو ذرا آسان کر کے سمجھا سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے، ایک عملی مثال ہے۔ فرض کریں کوئی شخص چور پر قیاس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کفن چور ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب وہ منطق یہ دیتا ہے کہ ڈکشنری میں چور وہ ہے جو چھپ کر مال لے، تو کفن چور بھی اندھیرے میں قبر سے کفن لے رہا ہے تو وہ بھی چور ہوا۔ بظاہر تو یہ منطق بالکل ٹھیک لگ رہی ہے نا، لیکن فقہا کہتے ہیں یہ محض لفظی قیاس ہے۔ شرعی قیاس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ شریعت نے چوری کی سزا میں مال کی حفاظت کا معیار کیا رکھا ہے۔ مال کا محفوظ جگہ پر ہونا، زندہ انسان کی ملکیت ہونا ضروری ہے، اور قبرستان تو تجارتی جگہ نہیں اور مردے کی کوئی ملکیت نہیں رہتی۔ تو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی اور تعزیری سزا ہوگی، کیونکہ شریعت میں اپنی مرضی یا صرف لفظی منطق داخل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ، اور اللہ کے قانون میں اپنی ناقص عقل ملانا تباہ کن ہو سکتا ہے، استغفر اللہ۔ صحیح۔ اور 5ویں شرط کیا تھی؟ 5ویں یہ ہے کہ جس نئے مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں اس پر پہلے سے کوئی قرآنی یا نبوی نص موجود نہ ہو۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد واقعی بہت سی گرہیں کھل گئی ہیں۔ اصول فقہ کا یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ نظام کتنا باریک بین اور منطقی ہے۔ سنت کو پرکھنے کا کڑا معیار ہو یا اجماع کے ضابطے یا قیاس کی شرائط، سب مل کر ایک ایسا حصار بناتے ہیں جو اسلامی قانون کو آج بھی ہر چیلنج کے سامنے کھڑا رکھتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک زندہ اور آگے بڑھنے والا نظام ہے جو اپنی جڑوں سے بھی جڑا ہے اور وقت کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ اور یہاں اختتام پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ آج کے جدید دور میں ہم قانون سازی، عدالتوں اور ثبوتوں کی جانچ پڑتال پر بہت فخر کرتے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس کی دین ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اسلامی فقہ کے ماہرین نے آج سے 1000 سال سے بھی پہلے خبر کو پرکھنے، اجتماعی دانش کو استعمال کرنے اور منطق میں انسانی تعصب سے بچنے کا جو بے عیب نظام بنایا، کیا وہ آج کی جدید دنیا کے نظام سے کسی بھی طرح کم ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ حقائق واقعی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ نظام اس معمار کی طرح ہے جو نقشے کی حرمت بھی رکھتا ہے اور نئے نکلنے والے چشموں کا راستہ بنا کر عمارت کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔